اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ابراہیم علیہ السلام کے توحید کا قصہ پیش کر رہا ہے، کیونکہ دوستو جب تک ہم توحید کو نہیں سمجھیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ کیونکہ انبیاء کرام توحید کا سبق لے کر آئے۔ جب توحید آ جائے گی اللہ کا کو ایک مانیں گے، امن تب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کا قصہ پیش کر کے اس امت کو سمجھا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیسے توحید کا جھنڈا بلند کیا اور توحید کس کو کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پیش کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے توحید کو بلند کیا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اللہ تعالیٰ نے 17واں سپارہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 50 سے شروع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اپنے باپ اور قوم سے مخاطب ہو کر ان سے فرمایا کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ کیوں کرے، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جس کے آگے تم مزاور بنے بیٹھے ہو۔ تماثیل مثل کو کہتے ہیں، یعنی کسی کی مثل وہ انبیاء یا صالحوں کی تصویریں بنا کر وہاں وہ رکھتے تھے، ان کے مثل وہ تصویریں بناتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم نے جو یہ تصویر بت بھی جو ہے وہ فارسی لفظ ہے، وہ بھی مجسمے کو کہتے ہیں، یا وہ جو محبوب چیز لگے، یا اصنام، ہر وہ محبوب چیز جو اللہ سے دور کرے، جس کے طرف ہمارا توجہ ہو۔ تو دوستو پہلے ان لفظوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے یہی کہا اپنے باپ سے، اپنے قوم سے، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جس کے تم مزاور بنے بیٹھے ہو، جس کے درگاہیں سجا کے بیٹھے ہو، یہ کام تم کیوں کیا؟ ان نے جواب کیا دیا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ان کے غلامی ہمارے باپ داداؤں سے چلے آ رہی ہے، ہمارے بڑے جو ہے وہ کام کرتے تھے، ان سے لے کر یہ کام چلا رہا ہے۔ آپ عبادت غلامی، یعنی ان کے غلامی میں ہم، عبادت عبد سے نکلی ہوئی ہے، عبد مانا غلام، ہم ان کے غلامی میں، ہم ان کے عبادت میں باپ داداؤں سے چلے آ رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تحقیق تم بھی گمراہ ہو تو تمہارے باپ دادے وہ بھی گمراہ تھے، انہیں یہ جو کام کیا یہ گمراہی کا کام ہے۔ میرے قوم والوں اس کام کو چھوڑو، تمہارے باپ داداؤں کو بھی پتہ نہیں تھا، انہوں نے بھی یہ تمہارے اوپر ٹھوک دیا اللہ سے دور کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا واقعی تو سیریس بات کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام، یا مذاق کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ بہت بہترین بندہ تھا، اس کے اوپر ان لوگوں کا توجہ تھا، تو وہ مذاق سمجھ رہے تھے کہ اس نے کہا کہ واقعی تو صحیح بول رہا ہے یا تو مذاق کر رہا ہے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل، میں تم کو تمہارے رب کا بات کر رہا ہوں، جو تمہارا بھی رب ہے، جو زمین آسمان کو بنانے والا اس کا بھی رب ہے، میں اس کے اوپر شاہد ہوں کہ میں رب کی بات بتا رہا ہوں۔
ان کے یعنی کوئی عید کا دن تھا، وہ سارے وہاں نکل کے چلے جاتے تھے، تو ابراہیم کو باپ نے کہا کہ چلو وہاں چلو، تو ابراہیم علیہ السلام وہ بیٹھ گئے، اس نے کہا میں بیمار ہوں۔ جب باپ نے دیکھا کہ واقعی یہ بیمار ہے تو باپ اس کو چھوڑ کر وہ چلے گیا۔ جب وہ چلے گئے سارے تو وہ کہنے لگا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم جاؤ، میں تیرے جو تم الہ بنا کے بیٹھے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کو تم صنم بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، جس کی تم نے تصویریں بنا کر رکھ دی ہے، جس کے بت بنا کر رکھ دیے، میں اس کو دیکھوں گا۔ ان کا اور میرا آج فیصلہ ہوگا، تم جاؤ۔ اور پھر اس نے کیا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ وہ گھر گیا، وہ کلہاڑا لے کر آیا اور ساروں کو کسی کی بازو کاٹ دی، توڑ دی، کسی کی ٹانگ، کس کا منہ، کسی کو ساروں کے گرا دیا، سوائے بڑا جو تھا ان میں سے ان کو چھوڑ دیا، اور کلاڑا ان کے اوپر رکھ دیا کہ ایک حکمت عملی سے کام کیا کہ ان کو سمجھانے کے لیے۔ تو جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ سارے ہمارے الہ ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، اور کلہڑا جو ہے بڑے کے اوپر ہے۔ میرے بھائی اس میں بڑی سمجھ کی بات ہے، کاش ہم اس قرآن کو سمجھیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔